رہا ہوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب بھی قرآن کوئی خبر دیتا ہے اس خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو. تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے. یہ خبر ہے. اس خبر میں آرڈر کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جو جنت ملی ہے نا، اس یقین کی بیس پہ ملی ہے. اصل جو جملہ ہے نا اس کا، اعمال تو اس یقین پر مرتب ہوئے ہیں. دیکھو اس نے یہ نہیں کہا میں نے اچھا عمل کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے تہجد پڑھی، میں نے 4 شادیاں کی، یا میں نے نہیں کی، یا میں نے یہ کیا، میں نے ستیلے بچوں کو پالا، میں نے فلانا کیا. نہ ایسی کوئی چیز نہیں ذکر کرے گا. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا تو وہ اپنے ساری نیکیاں، یا تو کچھ بھی نہ کہتا، لوگوں سے کہتا بھائی مبارک ہو میں کیا ہو گیا کامیاب. اللہ کہتے اب جنت. اور اگر ریزن بتانی تھی کہ کیوں کامیاب ہو گیا تو پھر ریزن میں تو نماز بھی ہے. کیا خیال ہے؟ نماز پڑھی تھی اس کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، روزہ رکھا تھا اس کی وجہ سے ہوا، زنا سے بچا تھا اس کی وجہ سے ہوا. تو یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے تھی اس کو. اپنے اہل و عیال کے پاس جاتا، کہتا ہا ام اقرؤ کتابیہ، اے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو میں کامیاب ہو گیا. لوگ پوچھتے کیوں ہوا؟ کہے گا بھائی میں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا، سردیوں میں وضو کیا کرتا تھا، میں نماز کا پابند تھا، میں روزے کا پابند تھا، میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، میں غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، میں بد نظری اور زنا سے بچتا تھا، میں فحش فلمیں دیکھنے سے بچتا تھا، میں جھوٹ سے بچتا تھا، میں غیبت سے بچتا تھا. پوری ڈیٹیل بیان کرتا نا. اسی بیس پہ تو جنت ملی ہے. لیکن ان میں سے کوئی چیز بیان نہیں کی، صرف ایک چیز، مجھے یقین تھا میری اپنے اعمال سے ملاقات ہونے والی. بس یہ قرآن نے بتا دیا کہ اصل چیز جس کو فوکس کرنا ہے نا تم نے، وہ کیا ہے؟ یہ یقین پیدا کرو کہ ہر عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے. جب یہ یقین ہو گیا نماز کے لیے خود بخود اٹھو گے، زنا سے خود بخود بچو گے. آج ایک شخص آیا ملنے کے لیے، کوئی سیلیبریٹی تھی. وہ آپ کو پتہ ہے جو مشہور لوگ سیلیبریٹیز اور ڈراموں فلموں میں ہوتے ہیں ان کے لیے زنا کے موقع بہت ہوتے ہیں. تو ہوتے ہیں بیچارے برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو گیا، آپ کو نہیں پتہ کس کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی نہیں، اس میں کوئی غیبت کا عنصر نہیں ہے، لیکن ایمان کی رمق تھی نا، آخرت پہ یقین ہے. میں تجربوں کے بعد یہ کہتا ہوں، میں نے بہت سے لوگ دیکھے اعمال اچھے ہیں خود اچھے نہیں ہیں، بہت سے دیکھے خود اچھے ہیں اعمال اچھے نہیں ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ جب خود اچھا تو عمل بھی اچھا ہو نا. خود اچھے کا مطلب اس کی نسبت اچھا ہے، جس کو ہم خراب سمجھ رہے تھے، جس کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے نا عمل دیکھ کے. بعض لوگوں کے عمل دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے اچھا ہے، اور دوسرے کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ عمل دیکھ کے خیال ہوتا ہے کہ یہ اس سے اچھا نہیں ہے. حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ والا اس پہلے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، نسبتاً بہتر ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو دینداری ایک اوپر سے ہوتی ہے، اس میں آپ کو یقین نہیں ہوتا آخرت پر، لیکن آپ کر رہے ہوتے اچھا عمل، کلچر کی وجہ سے کر رہے ہیں. یار سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں چلو ہم بھی پڑھ لیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اندر سے دیندار ہے یا نہیں ہے 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے. ٹینشن کے وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اللہ پہ توکل ہے، اعتماد ہے، کوئی بات نہیں، دنیا مسافر خانہ ہے، اس کا مطلب یہ اندر سے کیا ہے؟ خان میں اس کو ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی گناہ ہو گیا، اس دن انٹی کو دیکھ لیا، غلط کیا اس نے، یہ وہ ہے جو کبھی کبھار صحت مند آدمی کو بھی چھینک. اب ایسا نہ ہو چھینکنا شروع کر دیں آپ سب باہر جا کے، یار ہم اندر سے تو بالکل ٹھیک ہیں، تھوڑا سا دیکھ لو. تو ہر صحت مند آدمی کو بھی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، گناہ پہ جری کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن گناہ صحابہ سے بھی ہوا ہے، بڑے بڑے بزرگوں سے بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں. کیوں؟ ان کو یقین ہے کہ ایک دن اعمال کا حساب ہونے والا ہے. تو میں جس سیلیبریٹی کی بات کر رہا تھا اس نے کہا مجھ سے بہت دفعہ زنا ہوا، بہت دفعہ شراب پی میں نے، ہر دفعہ پی کے مجھے لگتا تھا کہ میں نے عیاشی تو کر لی ہے لیکن آخرت میں اس کا حساب
دینا ہے. اب آپ دیکھو سارا دن عیاش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا, شراب کباب میں رہنے والا, نہ تبلیغ میں کوئی 4 مہینے لگے, اس کے ایمان کتنا مضبوط ہے, اندر سے اس کے آرگن کتنے ٹائٹ ہیں. ہم نے ایسے دیندار بھی دیکھے ہیں, زنا ہو گیا تو کہہ رہے ہیں یار چلو ہو گیا یار, چلو ہو گیا, ایک اور دفعہ کر لیتے ہیں, بعد میں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. لیکن ایک آدمی چاروں طرف زنا کے ماحول میں, شراب کے ماحول میں, اس نے جو مجھے ماحول بتایا برائی کا ماحول, لیکن زنا پہ اس کو اتنی ندامت ہو رہی ہے یار اس کا جواب دینا پڑے گا آخرت میں, حالانکہ کوئی سمجھانے والا, برائی سے روکنے والا نہیں, ماحول سارا ترغیب دینے والا ہے. لیکن اس نے الحمدللہ توبہ کر لی. اس نے مجھے بتایا اتنے سال ہو گئے میں اب زنا کے قریب نہیں گیا, اور کیا کیا اس نے مجاہدہ کیا زنا سے بچنے کے لیے. شراب اپنے آپ کو بند کر لیتا کمرے میں اور تالا لگا کے چابی گما, نہیں, ماحول سارا ترغیب دینے والا ہے, لیکن اس نے الحمدللہ توبہ کر لی. اس نے مجھے بتایا اتنے سال ہو گئے میں اب زنا کے قریب نہیں گیا, اور کیا کیا اس نے مجاہدہ کیا زنا سے بچنے کے لیے. شراب اپنے آپ کو بند کر لیتا کمرے میں اور تالا لگا کے چابی گما دیتا ہے نا کہ باہر نہ نکل سکوں. اتنی مشقتیں کی ہیں نا اس آدمی نے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے اس سے برائی ہو گئی, ہم اس برائی کی تعریف نہیں کر رہے, اندر سے کیا ہے, یہ وہی ہے وائرل ہے بھائی جو ماحول سے متاثر ہو کر شراب بھی پی لی, برائی بھی کر لی, لیکن یہ بخار آیا اور بالآخر چلا گیا. یہ مطلب ہے انی ظننت انی ملاقن حسابیہ. جنتی کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا نا تو وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال کا بدلہ ملے گا. دیکھو اس نے زنا کیا لیکن اس کو یقین تھا اس کی سزا ملے گی, اس یقین نے اس سے برائی چھڑوا دی. اس لیے اللہ نے جو جنتی کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے نا, جو بات کو ہائی لائٹ کیا ہے, وہ اعمال کی باتیں نہیں کہ میں یہ کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا. بعض جگہ قرآن میں اعمال بھی ہیں تاکہ ان اعمال پہ موٹیویشن ملے. یہاں عمل کا ذکر نہیں ہے. یہاں کیا انی ظننت انی ملاقن حسابیہ, میں اندر سے ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, میں کیا تھا, مجھے یقین تھا کہ کیسا بھی کر لو ایک دن بدلہ ملے گا. اس کا نتیجہ ہی نکلا اگر کبھی مجھ سے برا ہوا تو فوراً مجھے توبہ کی توفیق مل گئی, فوراً توبہ کی توفیق ملی ہے. جسے قرآن کہتا ہے اذا فعلوا فاحشۃ, ہمارے نیک بندوں سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے, ذکروا اللہ, ان کو اللہ یاد آتا ہے, فاستغفروا لذنوبہم, فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. تو دیکھو لبرلزم اور جو آج کل نام نہاد لبرلزم اور دینداری چل رہی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا نہیں کر رہے, وہ یہ کہ آپ کا 100% آخرت پر یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے, اصل زندگی بعد میں شروع ہوتی ہے. اور جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, کبھی کبھار وہ بھی سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں, عید کے دن سب نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں, وہ بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں, کیونکہ بھائی ابا بھی مسلمانوں کے قبرستان میں تھے, اب عیسائیوں میں جائیں گے تو چک چک ہوگی, پک پک ہوگی, کیا خیال ہے. تو وہ بھی کچھ ٹوپی شوپی پہن لیتے ہیں, کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں, غسل کر لیتے ہیں, تھوڑا بہت صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیا, تھوڑا سا ذکر کر لیا, یہ کام وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یترددون لا الہ الا ولا الہ الا, قرآن کہتے ہیں نہ ادھر کو ہے نہ ادھر کو. آپ کا یقین مضبوط ہو, عملی کوتاہی ہو, قابل معافی ہے. یقین مضبوط نہیں ہے, یہ قابل معافی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی, یا ادھر یا ادھر ہو جاؤ. تو اس لیے قرآن کہتا ہے انی ظننت انی ملاقن حسابیہ, کہے گا مجھے 100% یقین تھا کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا. تو اللہ ہمارے اندر بھی یقین پیدا کر دے. اسی یقین کی بیس پہ ہمارے نبی نے کیسی غربت والی زندگی گزاری, ایسی, حالانکہ جائز ہے پیسہ رکھنا بھی, لگژری لائف بھی جائز ہے, لیکن نبی نے نہیں رکھی کہ بھئی آخرت میں اتنا اللہ دے دے گا, ابھی تھوڑے سے تو دن ہے, کیا کرنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ آپ تو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں, اور یہ بستر آپ کا, یہ پیالہ, یہ کل کائنات, یہ کیسی زندگی ہے. تو حضرت عمر, نبی نے حضرت عمر پہ الٹا تعجب کیا کہ تم اتنے ذہین ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہو. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کس مقام پہ کھڑے ہیں. ہم تو کسی کی غربت دیکھ کے لگتے ہیں یار یہ کسی کام کا ہے ہی نہیں, بدقسمت.
اور نبی حضرت عمر سے کہہ رہے تمہیں کیا ہو گیا بھائی, جس کا آخرت پر یقین ہو اس پہ یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی. نبی نے فرمایا میری مثال کراکب استظل تحت شجرۃ, اس مسافر کی طرح ہے جو تھوڑی دیر درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. تو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی بہت سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں, 2-4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہم بھی دنیا میں تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے آ گئے, آگے ہم نے یہاں سے جانا ہے, تو کچھ مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو صبر کرو. تو آخرت پر جب یقین ہوگا پریشانیاں کیا ہو جائیں گی, بہت ہلکی. آج کل تو سب سے بڑی پریشانی معاشی ہے. ہر نوجوان کو دیکھو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے. جو پیسے والا کہہ رہے اور زیادہ نہیں ہے, جس کے پاس اور زیادہ ہے تو کہہ رہے اور زیادہ نہیں ہے, جس کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے وہ کہہ رہے اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے. تو پاگل ہو رہا ہے اسی چکر میں آدمی. تو ہمارے نبی نے تو یہ مسئلہ جڑ سے ہی کیا کر دیا, کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا, حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. تبھی تو ہمارے نبی نے حضرت عمر کو ڈانٹا. میں کہتا ہوں اگر ہماری مثال ہوتی, ہم غربت میں پڑے ہوئے ہوتے, بس یہ آخری مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. فرض کرو ہم پڑے ہوئے, ہمارا گھر ایک چھپڑا ہے, ایک کھجور کی چھال پڑی ہوئی, آپ پڑے ہوئے اس میں, بے روزگاری کے مارے ہوئے, گلی کے باہر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, گٹر بہہ رہا ہے اس میں سے, اور نہ گھر ڈھنگ کا, پڑے ہوئے. اتنے میں کوئی اول تو کوئی آ کے نہیں روئے گا, وہیں آپ خود ہی رو رہے ہوگے پہلے سے. کسی کو آ کے آپ کی قسمہ پرسی پہ آنسو دکھانے کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی پڑے ہوئے کیا ہوگے. ایسے میں آپ کا کوئی دوست آئے اور پہلے سے ہی آپ رو رہے ہو کہ میں غریب, اور اوپر سے وہ بھی آپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دے, تو آپ کیا کرو گے, اٹھ کے گلے مل کے دونوں پھوٹ پھوٹ کے رونا کیا شروع. آپ کہو گے یار دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا. بڑا ٹائٹ شعر ہے اس کا, آج کل اردو میں شعر سنا کے اس کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ انگلش کا لفظ بولتے تھے, پھر اردو میں اس کا مطلب بتا رہے ہوتے تھے. اب الٹا ہو گیا ہے, اردو کا لفظ بولتے ہیں پھر انگلش میں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو اب میں انگلش میں اس کا مطلب بتاتا ہوں. وہ جو ہے نا آج کل نا اس پہ میمز بہت آ رہی ہیں. پہلے ہم جب اردو کے وہ جو کلاس ہوتی تھی نا, تو اشعار میں ہم سے پوچھا جاتا ہے اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے, ہم کہتے ہیں اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے. تو آج کل میمرز نے نا وہیں سے لے لیا ہے. وہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے بھی کچھ کہا کہ طلاق ہو گئی تھی اس کی بیوی کو, تو اس نے بھی آنسو کا اظہار کیا کہ ہائے ہائے بہت اچھے تھے. تو کسی نے لکھا اس شعر میں شاعر جو ہے نا جائیداد مانگنا چاہتا ہے. مجھے اتنی ہنسی ہے. بات صحیح ہے غلط ہے, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, لیکن چٹکلا تو بڑا ٹائٹ ہو گیا نا. اس شعر میں شاعر پیسے مانگ رہے ہیں, واللہ عالم. تو طوطا جب آپ بند کر دو نا پنجرے میں, طوطے کا تو کام ہے اپنے ہم سفیروں میں اڑتا ہے, اور گلستان میں باغوں میں جا کے طوطے بیٹھتے ہیں. تو طوطے کو آپ کہیں باغ سے پکڑ کے لے آئے, اس کے غول سے, وہ پھولوں میں بیٹھتا تھا, اپنے پنجرے میں بند کر دیا. تھوڑے دن پھڑپڑا کے بالآخر اس کا دل پنجرے میں لگ جاتا ہے. لیکن کہیں طوطا اپنے انہی دوستوں کو اڑتا ہوا دیکھے نا فضا میں, کبھی آپ ٹرائی کریں, تو اسے پھر وہی باغ اور بہار یاد آ جاتی. یار میں کیسے اڑا پھرتا تھا اور کیسے لائف کو, تو بڑا چیختا ہے طوطا, تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو طوطے کی بات کو شاعر نے ان الفاظ میں کہا, قفس کہتے ہیں پنجرے کو, کیج. دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا. باغ کا ذکر, گارڈن کا ذکر تم نے دوبارہ کیوں کر دیا یار. ہم تو آپ بھی جب غربت میں چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہوگے, روتے روتے بالآخر چپ ہو کے بیٹھ گئے ہوگے کہ یار بس اسی میں زندگی گزارو, اب کیا کر سکتے ہیں. اتنے میں آپ کا کوئی ممانی آ گئی ملنے کے لیے آپ سے, ہائے میرا بھانجا, ہائے بیچارے کی یہ حالت. تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دو, اور یہی شعر پڑھو گے, دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں. یار ہم تو اسی